बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुफाहिमत के बादशाह साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी तवील अरसे बाद अब लाहौर के दौरे पर हैं। आज उनकी लाहौर में मौजूदगी बहुत से सवाल उठा रही है कि आखिर इतने अरसे बाद कैसे ख्याल आ गया लाहौर में आने का, क्या करना जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में। इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में लेंगे। हबीब साहब, ये क्या सोची साबिक सदर को लाहौर आने की, ये क्या होने जा रहा है? कुछ खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में? देखिए, वो जाहिर है, जैसे आपने कहा कि लाहौर में आए हैं तो सब सियासतदान लाहौर में आते हैं तो कुछ ना कुछ सियासत ही करता है। लेकिन काश के जरदारी साहब जितनी तवज्जो आजकल लाहौर पे यानी पंजाब में दे रहे हैं, इतनी तवज्जो वो सिंध पे दे रहे होते। और अगर वो सिंध पे ये तवज्जो दे रहे होते तो बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होते और शायद उसके लिए उन्हें पंजाब इस तरह खुसूसी तौर पे आके लोग ना तलाश करने पड़ते। अब ऐसा क्या हो गया हबीब साहब? हम तो पंजाब की बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब मैं तो सिंध की बात करते करते मैं सिंध से भी थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ। वो है लाड़काना। अच्छा, लाड़काना में हमारा रिपोर्टर है तारिक दुरानी। आज तारिक दुरानी ने ये खबर दी है और ये उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स किसके हैं? एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये उसके डॉक्यूमेंट्स। उनके मुताबिक गुज़श्ता 19 दिनों में लाड़काना में 300 लाड़काना शहर में बिलखसूस और रत्तो डेरो और नोडेरो में 324 बच्चे उन्हें कुत्तों ने काटा है। अस्तगफिरुल्लाह। और मजमूई तौर पे ये नंबर बनता है 453 का, यानी 324 बच्चे हैं और 125 के करीब जो हैं वो आम लोग हैं जिन्हें कुत्तों ने काटा है। अगर हमारी पीपल्स पार्टी, हमारी प्यारी जमात, पाकिस्तान के विफाक की अलामत समझी जाने वाली पार्टी, अगर अपने यहाँ हुकूमत पे तवज्जो दे रही होती तो आज ये नंबर मेरे हाथ में इस तरह ये लिस्ट, नाम, बल्दियत, ज़ौजा के साथ मेरे हाथ में ये लिस्ट ना होती। तो बात यह है कि जब आप अपने यहाँ सिंध में तवज्जो नहीं दे रहे, आप वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर रहे, कराची वालों को आपसे गिला, लाड़काना वालों को आपसे शिकवा, अंदरूने सिंध में कहीं चले जाएं पानी नहीं मिल रहा, थर वालों को आपसे शिकवा। जब आप परफॉर्मेंस अपनी नहीं दिखा रहे, नीचे तक लेवल तक नहीं आ रहे, तो आप ये बताएं कि पंजाब में आपको कोई किसी को भी आप सदर बना दे तो आप क्या कर पाएंगे? बात यह है कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में अब नज़रियाती सियासत उस तरह नहीं होती जिस तरह कभी हुआ करती थी कि लेफ़्ट और राइट और मजहबी जमातें और ये जमातें। पंजाब में पैमाना अब एक बन चुका है, वो है परफॉर्मेंस का। अब आप जरा देखिए कि PMLN को यहाँ से वोट क्यों पड़ते रहे या क्यों पड़े? परफॉर्मेंस की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट यहाँ पे क्यों पड़े या किस तरह उसने अपना यहाँ पे असर रसूख बढ़ाया? उसने KP को अपना मॉडल बना के लोगों के सामने पेश किया तो पंजाब से भी उसको वोट मिले। और कराची में भी यही हुआ कि कराची में भी परफॉर्मेंस, KP की परफॉर्मेंस ने कराची वालों को इस तरफ राग़िब किया कि अगर ये हुकूमत आ जाती है तो फिर अल्टीमेटली ये कराची के हालात बेहतर करेंगे। लिहाजा पंजाब में हमेशा परफॉर्मेंस होती है। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन किसी को समझाते हुए ये कहें कि जनाब अली परफॉर्मेंस कोई चीज़ नहीं होती, कारकर्दगी कोई चीज़ नहीं होती, अगर कारकर्दगी सब कुछ होती तो PMLQ यहाँ पे 2008 का इलेक्शन जीत जाती या 2013 में इलेक्शन जीत जाती। अब ये आसिफ अली ज़रदारी साहब को कोई समझाएगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, हुकूमत का, किसी सियासी जमात का हुकूमत में आना 3 चीज़ों पे मैटर करता है। एक उसकी लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो अनफॉर्चुनेटली PMLQ की नहीं थी। दूसरी बात है मकबूलियत अनफॉर्चुनेटली PMLQ को नहीं मिल सकी, ऐसा लीडर वो डेवलप नहीं कर सके। और तीसरी बात है परफॉर्मेंस। तो आपकी पार्टी में मकबूलियत यस बिलावल के पास है, परफॉर्मेंस कहां पे है? अच्छा, लगे हाथों ये बता दें, पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावट है क्या पंजाब में? फिर मैं साथ की जाने चाहूंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावट पंजाब में नहीं है, सिर्फ पंजाब में नहीं है। पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावट पूरे मुल्क में बन चुकी है। उसकी वजह यह है परफॉर्मेंस नहीं, उसकी कुछ और दीगर वजूहात भी हैं। उसकी एक वजह तो परफॉर्मेंस है, लेकिन एक अहम वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो सियासतकार हैं या जो सियासत पर नज़र रखते हैं, वो उनका कुछ ख्याल ये है, जो अहम तरीन लोग हैं हमारी हैत मुक़्तदरा में, ये ख्याल जोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर PMLN और हिज़्ब इख्तिलाफ की कुछ दूसरी जमातें, पीपल्स पार्टी नहीं, वकला और मीडिया के कुछ नाराज़ एलिमेंट मिल के एक कुछ करना चाह रहे हैं।
اب پیپلز پارٹی یا تو پھر اس گروپ میں ملے یا پھر اس گروپ میں ملے. صحیح. پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ نہ وہ نیمے دروں نیمے بروں ہیں, کبھی تو وہ ادھر چلی جاتی ہے, کبھی وہ پارلیمنٹ کے اندر چلی جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی اگر کوئی راستہ اختیار کرے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کی ریلیونس بنے گی, ادروائز تو پھر یہی صورتحال ہے. بہرحال ابھی فوکس ہے ساتھ پنجاب پیپلز پارٹی کا. بلاول بھٹو زرداری آپ جانتے ہیں وہ بڑی بات کر چکے ہیں اس سے پہلے پنجاب کی, اس کے بعد اب سابق صدر آصف علی زرداری بھی آج لاہور میں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ سیاسی جوڑ توڑ کرنے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے میں تو یہ ایک اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم روز یہاں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ عوام کو کچھ سچ, کچھ جھوٹ, کچھ اصل بات, کچھ غلط بات بتاتے ہیں. غلط نہیں, پوری نہیں بتا سکتے بعض اوقات. ہم روز یہ بتاتے ہیں یا ہم اکثر یہ بتاتے ہیں کہ بلاول کہ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے اور نون لیگ کی پرفارمنس کی وجہ سے اسے ووٹ ملے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوئیں, اور ہم عوام کے مسائل سے, عوام کے مسائل کو چھوڑیے اپنے ضمیر کی آواز سے اتنا دور پہنچ چکے ہیں کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے آج کتنی دفعہ چھینک ماری اور نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کدھر پہنچی اور مریم نواز صاحبہ 4 دن سے خاموش کیوں ہیں اور کیا اس کے اندر تجسس ہے اور کیوں انہوں نے کوئی ٹویٹ لائک کی. یہ ہماری نیشنل نیوز بن چکی ہے, یہ ہماری نیشنل نیوز بن چکی ہے. حبیب صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لسٹ دکھائی جس میں بچے 400 کے قریب بچوں کو کتوں کے کاٹنے سے ریبیز کی دوائیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے لاڑکانہ کے اندر. لاڑکانہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان کے اندر اگر ایک دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر 400 بچوں کو کتے کاٹ جائیں اور ریبیز ہونا تو وہ ایک نیشنل ہماری ایمرجنسی ہونی چاہیے پورے پاکستان میں. آج پتہ کتنے لوگوں کو کاٹا؟ آج 27 لوگ. 27 لوگ. اب سے 2 سال پہلے اسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریبیز کی دوائیاں اور کتوں کے کاٹنے سے ریبیز لاڑکانہ میں پھیل رہا ہے. حبیب صاحب 2 سال پہلے یہ خبر آئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, ہم 2 سال پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں اور میں کم از کم اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق میں یہ اس کے اوپر ان 2 سال کے اندر بات بھی کچھ اور کر چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں. گزارش یہ ہے کہ 2 سال بعد بھی اگر 400 بچے مہینے کے اندر لاڑکانہ کے اندر ریبیز کے ان کو ہو چکا ہے کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے, تو میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنی اچھی اور یہ بتا دیں پنجاب کیوں آ رہے ہیں, پھر پنجاب کیا لینے آ رہے ہیں. آپ میری گزارش سن لیجیے, آپ پھر سے وہی بات کر رہی ہیں جس کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے میری گزارش پہ کرنی ہے نا. بالکل آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں پرفارم نہیں کر پا رہے لاڑکانہ کے نمبر جو حبیب صاحب بتا رہے ہیں. بالکل آپ ہی کی اجازت ہے, آپ ہی بولیے. بات وہی پھر جو میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہوں کہ اس طرح سے جو سندھ کی صورتحال ہے اسے آپ رول ماڈل نہیں بنا رہے, پھر آپ پنجاب کیا لینے آ رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے گزارش دیں گی نا, وقت دیں گی نا, میں آپ ہی سے تو سوال کر رہی ہوں, آپ نہیں دے رہی مجھے وقت. میری گزارش یہ ہے ہم جب تک اس بات کے اوپر اڑے رہیں گے نا کہ کس کو پنجاب میں صدر بنا رہے ہیں اور وہ کدھر آ کے رکے اور وہ کس کے پاس رکے اور وہ کیوں آئے پنجاب اور آج انہوں نے پنجاب کا کو پی سے لکھا یا بے سے لکھا, جب تک ہماری نیشنل نیوز یہاں پہ رہے گی نا تو یہ بچے 400 سے 800 ہو جائیں گے, 800 سے 1200 ہو جائیں گے, 1200 سے 1600 ہو جائیں گے. یہ خبر نہیں ہے, یہ خبر نہیں ہے کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی اور یہاں پہ پنجاب کے اندر کس کو صدر بنانے چاہ رہی ہے. یہ خبر نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو ملے, کتنے لوگوں کو نہیں ملے. یہ خبر نہیں ہے کہ کتنے لوگ رات کے اندھیرے کے اندر اسلام آباد میں ان کو ملتے رہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم بطور میڈیا اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے, یہ اپنے 10 منٹ کی آواز یوز کر کے ان بچوں کی آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. اگر آپ میرے سے یہ پوچھتی رہیں گی سارا دن کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب آج پنجاب میں پتہ ہے 3 جگہ کے اوپر رکے, تو میں آپ سے کہوں گا 3 کی جگہ 50 جگہ پہ رک جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 لوگوں کو ملے, 500 لوگوں کو ملیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ بچے جو کہ جن بچوں کو ریبیز ہو گئی اب سے پہلے جو اس میں مر گئے, یہ تو صرف ریبیز کی حبیب صاحب نے بات کی, اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے حبیب صاحب اسی لاڑکانہ شہر کے قریب جو ہے وہ ایڈز پھیل رہی تھی. کون پھیلا رہا تھا؟ ڈاکٹرز پھیلا رہے تھے. جب سیون شریف کے اندر بام بلاسٹ ہوا, جہاں پہ زرداری صاحب کی حکومت کو آج تقریباً 13 سال ہونے والے ہیں سندھ کے اندر, جب سیون شریف کے اندر بام بلاسٹ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے کلوزسٹ ہاسپٹل کہاں پہ تھا؟ حیدرآباد کے اندر, جہاں پہ 3 گھنٹے کے بعد بندہ پہنچ سکتا تھا. بھئی یہ بات ہے سندھ کی حکومت کی کرنے والی. پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اس سال بارشیں نہیں ہونی, بالکل ہونی ہے. ابھی جب بارشیں ہوں گی تو کیا کریں گے؟ پھر ہم پتہ کیا کریں گے؟ پھر ہم کہیں گے کہ
वो जरदारी साहब पंजाब में 2 लोगों को मिलके गए थे, तो वो उन लोगों का क्या भाई, ये कोई खबर है हमारी? बहरहाल ये कोई बात है हमारी करने वाली? साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में है। सर, यहाँ पर तो फिलहाल आप लोगों की खास कोई तंजीमें हैं भी नहीं, बात हो रही है पंजाब के सदर की। तो पंजाब के सदर को लेकर किसका नाम जेरे गर्दिश है, किसको आप लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं? कई नाम हैं वैसे गर्दिश में तो। चौधरी साहब। हेलो जी चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा देखिए, मुझे समझ नहीं आती ये मीडिया के अंदर पीपल्स पार्टी की ऐसी दुश्मनी क्या है। मेरी एक तहसील है चूनिया या जिला कसूर की, ये लाहौर के नजदीक तरीन तहसील है कोट राधा किशन। किस दिन वहाँ के तहसील हॉस्पिटल में चले, क्योंकि सेवन शरीफ तो बहुत याद आता है लोगों को। मैं आज आ रहा हूँ सक्खर से, मैंने एक बंदा भेजा था जिसको 9 लाख रुपया मांगा था दिल का ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में लाहौर में। 3 उसकी आर्टरीज बंद थी, मुफ्त इलाज हुआ है सक्खर के अंदर। मैं आज उसका पता लेके आ रहा हूँ। कल 6 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ है, सीनियर डॉक्टर से ऊपर खड़े होकर। लीवर ट्रांसप्लांट 45% जो हो रहे हैं वो दूसरे सूबों से हो रहे हैं। हार्ट के जो 45% तो 50% हो रहे हैं वो दूसरे सूबों से हो रहे हैं। सिंध तो तबाह बर्बाद है, और जो आबाद हैं लोग क्यों तबाह बर्बाद सूबे में इलाज करवाने जाते हैं? अगर इलाज मामला नहीं है, अगर इलाज सिंध में जो अच्छे काम हैं उनकी तारीफ होती है। देते हैं आप क्या चीजें देते हैं? हेल्थ देते हैं, एजुकेशन देते हैं, ये सारी फ्री है। एक टेस्ट फ्री है। आप कंपैरिजन कर लें, आपको कंपैरिजन कर लेना किसी भी हॉस्पिटल का कर लें। जी किसी हॉस्पिटल ऐसा यूटी है, वहाँ पे गंबट है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, करोड़ों रुपया लगता था इंडिया में जाकर। वहाँ पे मुफ्त 1 रुपया नहीं किसी से चार्ज किया। जी ये बंदा इतना गरीब आदमी है जिसको मैंने भेजा है, साहब, इस पर आपका मौक़िफ़ आ गया। वहाँ पे नहीं लगा। जी चौधरी साहब, इस पर आपका मौक़िफ़ आ गया। चौधरी साहब, जो आपसे सवाल किया कि पंजाब में अब आप लोग एक्टिव होने जा रहे हैं, पंजाब में कोई बात हो रही है सदर की, तो किसको नामजद करने जा रहे हैं? ये देखिए, ये एक पार्टी प्रोसेस होता है। सदर मैंने कायरा साहब ने अपना रोल प्ले किया। हम 3 साल के लिए आए, 4 साल रह गए। हमने खुद जाकर 3 बार कहा कि हमारा टेन्योर पूरा हो गया, आप किसी दूसरे बंदे को ले। वो भी लीडरशिप लेवल पे अभी राजा परवेज साहब साहब को किया गया है, चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर, वो कंसल्टेशन कर रहे हैं। जिसको पार्टी मुनासिब समझेगी उसको ले आएगी। लेकिन कुछ नाम चौधरी साहब गर्दिश में है, मसलन कभी कासिम ज़िया का नाम आता है, कभी फैसल सालेह हयात का नाम आता है, कभी कुछ और लोगों के नाम आते हैं। तो आखिर क्या क्राइटेरिया ऐसा जहन में है आपकी क़यादत के कि इस पैमाने पे पूरा उतरने वाला शख्स जो है वो सदर बनेगा? नहीं देखिए, ये तो पार्टी लीडरशिप ने देखना है, क्योंकि आगे आने वाला जो साल है वो इलेक्शन ईयर होगा। इलेक्शन कैंपेन तो तकरीबन स्टार्ट हो जाएगी, तो उस एंगल से किसको लेकर आते हैं, क्या उनके कंसिडरेशन होती हैं, आने वाले दिनों में पता चल। कुछ शमूलियतें भी हैं, कुछ ये बात भी चल रही है कि जनूबी पंजाब के कुछ लोग हैं और सेंट्रल पंजाब के भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। क्या इसके लिए कुछ साबिक सदर कुछ हिलचुल कर रहे हैं? हमारे भी रास्ते में थे कुछ लोग जो ज्वाइनिंग करना चाहते थे। तो वो अब जो नई क़यादत आएगी उसके जरिए ही ज्वाइन कर लेंगे। हम बिल्कुल पार्टी को, हम उनको कह रहे हैं कि वो उनको साथ लेकर, हमने जो भी हमारे रास्ते में थे हमने कह दिया है। चौधरी साहब, लास्टली ये बता दीजिएगा कि जो पार्टी के सदर का फैसला या पार्टी की पंजाब के अंदर तंजीम 9 का फैसला, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे या आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे? नहीं देखिए, इसमें एक खासी वसी कंसल्टेशन होती है। जब भी आप किसी प्रोविंस का हेड लगाते हैं या जनरल सेक्रेटरी लगाते हैं तो उसमें खासी वसी कंसल्टेशन होती है। अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट डिसीजन। नहीं, कोई अल्टीमेट पावर नहीं है। अल्टीमेट फैसला तो बिलावल भुट्टो साहब ने करना है, चेयरमैन साहब ने करना है। वो कंसल्टेशन करेंगे, सबके साथ करेंगे।
और कर बहुत रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। इंतखाबी इस्लाहात को लेकर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अब इस मामले पर APC बुलाई जाएगी, अपोजिशन जमातों, इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका फरीकैन को हबीब साहब मदऊ किया जाएगा। ये इस मामले को इतना मुतनाज़ बनाया क्यों जा रहा है? ये तो हुकूमत ने बनाया है। देखिए, ये अपोजिशन ने तो नहीं बनाया ना। लेकिन अपोजिशन भी तो अभी तक मान जाए ना। हुकूमत कहती है NRO नहीं देंगे, लेकिन बाकी मामला पे बात कर सकते हैं कि हुकूमत आप कंसल्टेशन करें ही ना, और बिलखुसूस इलेक्शन जैसे मामले में ये कोई ऐसा कानून तो नहीं है कि जिससे सिर्फ कोई आपने सरकारी स्ट्रक्चर को सीधा करना है या ज़्यादा सीधा करना है। अहम तरीन बात यह है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस है। इलेक्शन का प्रोसेस वो है जिससे उस इदारे ने तख्लीक होना है जिसने बाकी तमाम इदारों को तख्लीक करना है, यानी पार्लियामेंट। तो लिहाजा सूबे और वफाक की जो पार्लियामेंट्स हैं हमारी, उनके बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गौर व खोज करना चाहिए। देखिए, मैं चूँकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक तालिब इल्म हूँ, मैं आपको ये बात बड़ी अला वजहुल बसीरत ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि ये जो हमारे कवानीन है ना, ये जो इलेक्टोरल लॉज हैं, इसमें नो डाउट कतर ब्यूत हो सकती है, तरमीम हो सकती है, बेहतरी आ सकती है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ कानून के ऊपर लोगों को एतराज़ नहीं है, कानून नाफिज करने वाले लोगों पर एतराज़ात हैं। आप ये बात सुन के हैरान होंगी कि मुझे एक जो यूरोपीय यूनियन के एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो इलेक्टोरल लॉयर ने मुझे बताया, जो उनके मतलब इलेक्शन कमीशन आप समझ लें कि उसका हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि जितने कागजात हमने पाकिस्तान में देखे हैं कि एक इलेक्शन में एक प्रिजाइडिंग अफसर या एक रिटर्निंग अफसर जितने कागजात पर साइन करता है और जितना डॉक्यूमेंट्री इसका एविडेंस होता है, इतना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमने नहीं देखा। तो गोया हमारा जो डॉक्यूमेंट्री स्ट्रक्चर है वो तो काफ़ी मजबूत है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हल करने की कोशिश करें, और अगर कोई आपने आगे बढ़ना है कानून की सूरत में, तो ये ऐसा कानून है कि जिसमें आपकी कंसल्टेशन का दायरा कराची से गिलगित तक होना चाहिए। ये खाली ये नहीं है कि 342 लोग बैठे हैं और उनसे वो आपस में बैठे जी आइंदा से हम ऐसे मुंतखब हुआ करेंगे। ये सवाल यहाँ पे नहीं लागू होता। इससे हमें इसकी कंसल्टेशन जो है हमें फैलानी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है हुकूमत को इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत को इस पर कोई पॉलिटिकल मौक़िफ़ नहीं लेना चाहिए। साद, अब इस सारे मसले का कोई हल निकलता है? देखिए, बात यह है कि हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर बहुत से मसाइल हैं। मैं हबीब साहब की कुछ बात से एग्री करता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन हमारे कानून के दीगर मसाइल भी हैं। इशू ये है कि अगर रोहेल अस्कर साहब और अली अवान साहब बैठ के सेलेक्ट करेंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस डिटर्मिन करेंगे, तो रोहेल अस्कर साहब और अली अवान साहब जैसे ही लोग वापस आते रहेंगे। अगर मैं और हबीब साहब डिटर्मिन करेंगे कि यहाँ पे किस तरह के लोगों को तज्जिया देना चाहिए, तो वो जो भी हम क्वालिफिकेशन हर दफा सेट करेंगे उसके ऊपर या हबीब साहब पूरे उतरेंगे या मैं पूरा उतरूंगा। ये कंसल्टेशन प्रोसेस, इस बात के ऊपर तो हबीब साहब हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऐवान के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि किसी भी ऐवान के अंदर नहीं होने चाहिए। पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा ऐवान है, जो कि किसी थरे के ऊपर बैठे हुए चाय के स्टॉल पे 4 लोगों के पास बैठे हों तो लोग आखिर के मतलब इथों उठिया किसी और पासे जा, साढ़े नाल बैंड दी लोड़ कोई नहीं। इस तरह के लोग हमारे ऐवान में मौजूद हैं। सवाल दो हैं, क्या वो तरीका है? आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर लें, आप खलाई मखलूक से वोटिंग कर लें, आप जाके 5 रसीदें साइन कर लें, आप उनको अदालतों में ले जाएं, अदालतों से वापस बोरियां खुलवा लें, बोरियों की वापस काउंटिंग कर लें। क्या तरीका है कि इस तरह के लोगों को बाहर रखेंगे? इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही, और वो बहस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इस तरह के लोग तमाम पार्टीज के अंदर मौजूद हैं। पीटीआई में भी मौजूद हैं, नून लीग में भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं। मैं आपसे तकरीबन हल्फन कहता हूं कि इसके ऊपर बात करें तो सारी पार्टीज एक हो जाएंगी, कहेंगी कि इस तरह का रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, कि क्वालिटी ऑफ पीपल कौन होगा जो सिलेक्ट होगा। दूसरी बात, एसेट्स का तो हमारा तजुर्बा भी है, और उनके क्या एसेट्स होंगे। दूसरी बात, हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन के अंदर 40 लाख रुपए से ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेगा कोई शख्स भी हो, और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन के ऊपर 25 लाख रुपए से ज्यादा कोई बंदा पैसे खर्च नहीं करेगा। इस वजह से कि अगर मैं 2 अरब रुपया खर्च कर सकता हूं, तो जो एक मिडिल क्लास बंदा है जिसके पास जेब में है ही नहीं 2 अरब रुपया, वो मेरे से इलेक्शन में कैसे कंपीट करेगा? तो एक सीलिंग सेट कर दी कानून ने। सवाल यह है कि क्या आज तक कभी एक सीलिंग के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई है? तो नहीं हुई, किसी कानून में नहीं हुई। हमने लाहौर में देखा 2.5 अरब रुपए का इलेक्शन हुआ था 222 का। अगर नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन, जो कि हर चीज के ऊपर नोटिस लेने का शौकीन है, क्या इलेक्शन कमीशन ने आजकल परसों नहीं हबीब साहब, पाकिस्तान की तारीख में, क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी शख्स को इस बात पे डिस्क्वालीफाई किया कि तुमने इलेक्शन के अंदर पैसे ज्यादा खर्च किए?
تو نہیں کیا. آپ جو مرضی آپ اس کو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے تھرو کر لیں, تب بھی علی ایوان صاحب اور روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ اربوں روپیہ لگا کے ایوان میں آ جائیں گے. آپ مینول کاؤنٹنگ کر لیں تب بھی آ جائیں گے. یہ ہمارا الیکٹورل مسئلہ نہیں ہے, ہمارے الیکٹورل مسئلے دیگر ہیں. ٹھیک ہے جی, بریک کے جانے بڑھیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو حکومت نے کہا ہے کہ اس بجٹ میں چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک بڑا ریلیف لے کر آئی حکومت. عملی اقدامات کیا ہیں, اس پر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کہہ رہی ہے کہ اس بجٹ میں ہم چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو کافی ریلیف دے رہے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو چھوٹا کاروبار کریں گے ان کو ایک بڑا ریلیف ملے گا. ان کے لیے یہ بجٹ جو ہے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا. اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, واقعی میں کتنا جو ہے یہ ریلیف دے سکتا ہے بجٹ, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ CEO سمیرا ہاشم رضا موجود ہے. بہت شکریہ ہاشم رضا صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا گراؤنڈ ریئلٹی ہے کیا, عملی اقدامات کیا ہے, کیا واقعی میں ریلیف اتنا بڑا ملے گا ہمارے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو؟ جی بالکل ملے گا, اور اس کا وجہ یہ ہے کہ کم از کم 20 سال سے جب تک میں اس شعبے سے وابستہ ہوں اور سمیڈا جب سے بنی ہے, پہلی دفعہ ہے کہ اسپیسیفکلی SMEs کے لیے ٹیکس میں ایک بہت سبسٹینشیل ریلیف دیا گیا ہے, جس کی 2 رجیمز ہیں. پہلی رجیم ہے جو کہ پریزمپٹیو ٹیکس کی ہے, جو کہ ایک بہت دیرینہ مطالبہ تھا اس سیکٹر کا, جس میں کہ 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ایسی اسمال فرمز یا اسمال انٹرپرائزز جن کے اینول ریونیوز جو ہیں وہ 100 ملین پر اینول تک ہوتے ہیں, اور دوسرا جو 100 سے 250. اور پہلے کیس میں کچھ ادارے ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, مثلا کچھ جو بزنس ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, یہ رعایتیں تو ہوگی ان کے لیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت جب آئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم چھوٹے کاروبار کو باقاعدہ فروغ دیں گے, نئے لوگ قرضہ لیں گے, بزنس کریں گے. کیا اس طرح کا کچھ ہوا؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میں نے ریلیف بتایا پریزمپٹیو ٹیکس کا یا لوور ٹیکس کا, اور اگر میں اب اجازت دے تو میں کمپلیٹ کروں کہ جو ہمارا ایک تو پریزمپٹیو ٹیکس ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ فائنل ٹیکس رجیم میں ہوں گے, ان سے کوئی کویسچنز یعنی آڈٹ کے یا وہ پوچھے نہیں جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ ان کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ پہلی کیٹیگری کے لیے 7.5% اور دوسری کیٹیگری کے لیے 15%, جو کہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس میں 35% تک جاتی ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے اسٹارٹ اپس یعنی نئی جو کمپنی کے لیے, اس میں ایک تو حکومت کی آلریڈی قرضے کی جو اسکیم ہے جو کہ کامیاب جوان ہے, جس میں نئے کاروبار کے لیے بھی قرضے اویلیبل ہے. دوسری ایک میں پچھلے نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں اب آپ دیکھیں گے وہ اسٹیٹ بینک اناؤنس کرے گا, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ایز پارٹ آف آر SME پالیسی جو کہ سمیرا نے بنائی تھی, اور جس کے اپروول. انجیکشن بھی ہے, کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ہے جس سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید فائنل ٹیکس رجیم کے اندر تو کوئی ریلیف مل رہا ہو, جو کہ انسٹیٹیوٹ کرتی ہو بزنس کو, انسٹیٹیوشن آف بزنس کو انکریج کرتی ہو, رادر دین کہ جو ایگزسٹنگ ہے صرف ان کو ریلیف دے رہی ہو؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں صرف وہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک کی اسکیم SME پالیسی کا حصہ ہے, وہ اگلے سال جولائی میں اگلے فسکل ایئر میں اناؤنس ہو جائے گی. اس میں ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ کولیٹرل فری اویلیبل ہوگا نئے اور ایگزسٹنگ کاروبار کے لیے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے کہ اتنی ہیوی اماؤنٹ کولیٹرل فری بینکوں کے ذریعے دی جائے گی, اور جس میں رسک جو ہے وہ گورنمنٹ کسی حد تک کور کرے گی. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک اناؤنس کرے گا. سو ایک تو یہ رجیم ہے. دوسری جو اب آپ نے بات کی کہ نئی کاروبار کی ترقی کے لیے, اس میں ایک پروگرام ہم HEC کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ بھی SME پالیسی کا حصہ ہے, جس میں کہ پاکستان میں تمام یونیورسٹیز کے لیول پر ایک نیشنل بزنس پلان کمپٹیشن کیا جائے گا, جس کی فائنل کلمنیشن ہوگی سال میں ایک دفعہ. اور اس میں صرف بزنس پلان کتابی باتوں کی حد تک نہیں, بلکہ ان میں سے جو کامیاب بزنس پلان ہے ان کے لیے انویسٹمنٹ ارینج کرنا. تو کوئی نوجوان جو نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے لیے اینجل انویسٹر یا وینچر کیپٹل یا گرانٹ فنڈز, وہ سمیڈا اس کی اس کا ایک ایکو سسٹم بنائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہاشم, ایک IT کی بات ہو رہی ہے, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ IT نے بڑا گرو کیا ہے, اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی IT نے گورنمنٹ کی کسی بھی سپورٹ کے بغیر گرو کیا ہے. تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب چھوٹے چھوٹے IT کے لوگوں, جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, کال سینٹرز یا سافٹ ویئر یا اس طرح کی چیزیں, Amazon کے ساتھ ہمارا لنکیجز ہیں, تو کیا اس حوالے سے کوئی حکومت مدد کر سکتی ہے, آپ کا ادارہ مدد کر سکتا ہے کسی کو کچھ گرو کرنے میں, جیسے سعد نے کہا نیا بزنس انسٹیٹیوٹ کرنے میں؟
جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر اس وقت پاکستان کا نمبر 2 ایکسپورٹ ریونیو ارننگ سیکٹر ہے آفٹر ٹیکسٹائل، اور اس نے خودرو پودے کی طرح ہمارے نوجوان جن کو کاروبار جو گریجویٹ کر کے آئے اور ان کو جاب مارکیٹ میں جابز ملی، انہوں نے اپنی سکلز استعمال کرتے ہوئے اس شعبے کو بہت آگے بڑھایا۔ اب کیونکہ ایک اپرچونٹی ملی ہے تو اس میں ایکسپلین کر دیجیے گا کہ ایک شخص جو کہ انڈر گریجویٹ کرتا ہے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے، کسی ٹیکنالوجی کسی کے فیلڈ کے اندر، تو وہ اس پروگرام کا کیسے ایڈوانٹیج اٹھائے گا؟ جی اگر میں کمپلیٹ کر لوں، آئی ٹی میں جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری ایس ایم ایز کو ای کامرس کی اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ان کی آگاہی، ٹریننگ، ٹیکنیکل ٹریننگ کہ وہ ای کامرس کو سمجھ، اور پھر ان کی پروڈکٹ کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے، اس کی کوالٹی، اس کی پیکیجنگ، اس کی آفٹر سیل سروس اس معیار کے مطابق جو کہ امیزون یا اس جیسے پلیٹ فارم پہ بیچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو آپ نے بتایا کہ انجینئرنگ کے گریجویٹس کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ سمیڈا اس وقت ایک پروگرام آلریڈی امپلیمنٹ کر رہا ہے، جس میں ہم نے فار ایگزامپل ایک ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے این ای ڈی کے ساتھ ایک پروگرام کیا انجینئرنگ گریجویٹس کے لیے، کہ جس میں بزنس کی اپرچونیٹیز، اور اگر وہ کسی بینک کے ذریعے اور خاص طور پر نیشنل بینک کے ذریعے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں پوری کریں۔ اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کیونکہ وہ زوم پر پروگرام تھا۔ سر قطع کلامی کی معذرت، سر گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف آپ تھوڑا لون فیسیلیٹیشن کر دیں گے نیشنل بینک کے ساتھ، اور وہ بھی اس کی بھی کیا شرائط ہوں گی پتہ نہیں، اس کے اوپر کون لوگ پورا آئیں گے۔ دوسری طرف آپ نے کہا کہ آپ کچھ ٹریننگ کر دیں گے آئی ٹی ریلیٹڈ، بٹ یہ دونوں مسئلے ایک ایسے نوجوان کی جس کے پاس ٹیکنالوجی کی ڈگری ہے یا انجینئرنگ کی ڈگری ہے لیکن پیسہ نہیں ہے بزنس شروع کرنے کا، یہ دونوں چیزیں اس کو زیادہ ہیلپ نہیں کرتی ہیں۔ ایک طرف اس کے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا، دوسری طرف آپ اسے صرف ٹریننگ دے رہے ہیں۔ کوئی فیسیلیٹیشن ایسی ہے کہ میرے پاس نالج ہے، نو ہاؤ ہے، میں کام کرنا چاہتا ہوں تو میں سمیڈا کے پاس جاؤں اور وہ مجھے کہے کہ ہم آپ کو کچھ فنڈنگ دے دیتے ہیں، کوئی اسپیس دے دیتے ہیں، کوئی انفراسٹرکچر دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس 2 اس میں طریقہ کار موجود ہیں۔ ایک تو سمیڈا کے خود ہم ایک پروگرام امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا ایسا ہے، جس میں ہمارے پاس گرانٹ فنڈز ہیں جو کہ قرضے کی صورت میں نہیں ہوں گے، ایکوٹی کی صورت میں ہوں گے، بلکہ گرانٹ ہوگی ان بزنس پلان کے یا ان نوجوانوں کے لیے جو کہ ایک سرٹن کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں ان ٹرمز آف دی وائبلٹی آف دیئر بزنس دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو۔ دوسرا جو اس میں جو اہم حصہ ہے وہ ہے وینچر کیپٹل، جس کو ہم یا اینجل انویسٹر کا۔ ہم ایک سسٹم ڈیولپ دے رہے ہیں کہ جس میں جو وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے ان کو کنیکٹ کیا جائے ان نوجوانوں سے جن کے پاس آئیڈیاز ہیں اور سکلز ہیں۔ اور سر آپ نے اینجل انویسٹرز اور وینچر کیپٹل کی بات کی، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کے اوپر کچھ لمس کے فورمز بنے ہوئے ہیں جو کہ وینچر کیپٹلز کو اکٹھا کر رہے ہیں، کچھ پرائیویٹ فورمز بنے تھے، کچھ پرائیویٹ فرمز آپریٹ کر رہی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ حکومتی سطح کے اوپر وہ فرمز اور دیگر لوگ سارے کمپلین کرتے ہیں کہ حکومتی سطح کے اوپر کوئی رول میکنگ نہیں ہے، کوئی ایس سی سی پی کی اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ سمیڈا کیوں نہیں اس طرح کی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک لیجسلیٹو رجیم بھی انٹروڈیوس کرواتا؟ جی میرا خیال ہے اس کی شاید آگاہی اتنی اس حد تک نہیں ہے، لیکن وہ رجیم آلریڈی کسی حد تک ہو گئی، اور میں اس کو کوئکلی ایکسپلین کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایس سی پی میں جو ڈبل ٹیکسیشن کی یا ریگولیٹری رجیم تھی ہمارے رسک کیپٹل یا وینچر کیپٹل کے لیے، اس کو کافی حد تک درست کر لیا گیا۔ دوسری جو اس میں سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا کہ جب آپ ایک دفعہ ایک ایکوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ایگزٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک میکینزم ہوتا ہے اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ، جس کو او ٹی سیز بولتے ہیں۔ وہ پاکستان میں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی، آلدو ایک جیم ایکسچینج ہے چھوٹی کمپنیوں کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، لیکن اس میں ابھی تک چھوٹے اس کاروبار کا بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مسائل جس کے آپ نے درست نشاندہی کی کہ جب تک ریگولیٹری رجیم صحیح نہیں ہوگی تو ہماری اینجل انویسٹر یا رسک کیپٹل نئے کاروبار میں شاید اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے اوپر ایس ایم ای پالیسی کے کانٹیکس میں سمیڈا جو ہے ایس سی سی پی کے ساتھ اور جو ہماری اوور دا کاؤنٹر مارکیٹس کی ایکو سسٹم ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور ادر ریگولیٹرز کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ہاشم، لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کہ اگر میں بزنس شروع کرتا ہوں نئے بزنس کے طور پہ تو سوشل سیکیورٹی میرے اوپر چڑھ دوڑے گی، میرے اوپر ای او بی آئی جو ہے اپنے ڈنڈے سوٹے لے کے آ جائے گی، میرے سے بلدیہ جو ہے وہ اپنے ٹیکس وصول کرنے آ جائے گی، 24 محکمے میرے اوپر محدب عدسہ فٹ کر دیں گے اور الٹیمیٹلی میرا خون نچوڑ دیں گے، کیونکہ پاکستان اب بزنس فرینڈلی بالخصوص چھوٹے کے لیے تو بالکل نہیں رہا۔ ہاں نمبرز میں بڑے بڑوں کے لیے ہم بڑے اچھے نمبر ہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے کا کیا کریں گے؟ شوگر مل کو تو کسی نے نہیں پوچھنا، ٹیکسٹائل مل کو کسی نے نہیں پوچھنا، وہ مسکین جس نے خراد لگائی ہوئی ہے اس کی جان کا عذاب بن جائیں گے سارے۔ جی آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ ہمارے جو انٹری بیریئرز ہیں وہ ایون ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ اکانومیز میں اس میں سے شاید اس وقت زیادہ ہے، لیکن آپ کو جان کے یہ بہت خوشی ہوگی کہ جو ایس ایم ای پالیسی کے 3 پلرز جس کے اوپر اس وقت سمیڈا امپلیمنٹ کر رہی ہے مختلف اداروں کے ساتھ، اس میں ایک پلر ہے جو ریگولیٹری برڈن ہے خاص طور پر چھوٹے کاروبار اور نئے کاروبار کے لیے، اس کو کم کیا جائے۔ فار ایگزامپل جو آپ نے ذکر کیا، اس میں کچھ ہوتے ہیں جو کہ پروونس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ فیڈرل۔ ایک تجویز جو کہ مجھے امید ہے اگلے 2 سے 3 ماہ میں پروونس کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی ریگولیٹری کمپلائنس کی ہوتی ہیں، وہ لیبر ہو، سوشل سیکیورٹی ہو، فیکٹریز ایکٹ کے تحت ہو، یا کہ آپ کے بوائلر انسپیکشن اور پریشر ویسلز کی ہو، وہ تمام جو ہیں اکٹھا کر کے ایک رجیم کے انڈر لے جائے تاکہ ہر کمپنی ایک چھوٹے انٹرپرائز کو صرف ایک محکمے سے ڈیل کرنا پڑے، مختلف سے نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سی ای او سمیڈا ہاشم رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو فضائی اڈے نہیں دے رہے، کسی کو پاکستانی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حبیب صاحب، اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کس طرح سے اثر؟ میرا خیال ہے ہمیں تعلقات سے زیادہ پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ماضی میں جب ہم نے اس طرح کا کام کیا تھا کہ ہم نے اڈے دیے یا امریکہ کو کی سہولت کاری کی افغانستان میں آپریشن کے لیے، تو ہم پھر دہشت گردی کا ہدف بن گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب اس زمانے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے اب اسپیسیفکلی اڈوں کے حوالے سے اپنا جو پوائنٹ ہے جو وہ کئی طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں، اس کو دوبارہ کہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مناسب بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اڈے دینے سے فی الحال ایک پولیٹیکل معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسی کسی طرف چلتے ہیں تو آگے الیکشن بھی آنے والا ہے، یعنی 2023 کا، تو 2023 کا الیکشن اگر جیسے آئے گا تو اس وقت تک اگر خدا نخواستہ ہم اڈے دے چکے ہوں تو بہت سارے ایسے لوگ جو آج آپ کو اسمبلیوں سے باہر نظر آ رہے ہیں، وہ پھر کافی قوت سے اسمبلیوں کے اندر واپس بیٹھے ہوں گے۔ جی سعد، آپ کی نظر میں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے یہ سٹیٹمنٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب واحد پولیٹیشن ہے پاکستان کے، ابھی حبیب صاحب نے جس طرف نشاندہی کی، واحد پولیٹیشن ہے پاکستان کے جو کہ 2001 کے سپٹمبر سے، بلکہ دسمبر سے کہنا چاہیے، جب امریکہ افغانستان کے اندر آیا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک اس بات کو آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان کا صرف ایک پولیٹیکل سولوشن ہے، ملٹری سولوشن نہیں ہے۔ اس ڈیوریشن کے اندر ایون ایسے موقعوں کے اوپر جب ایک یا دیگر پولیٹیکل پارٹی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا ایون پاکستان کی افواج، جب مشرف صاحب کا ٹائم پیریڈ تھا، وہ بھی امریکہ کی سپورٹ کے اندر، ملٹری سپورٹ کے اندر شامل تھے، تو عمران خان صاحب کا یہ کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس جنگ کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ اب جب کہ افغانستان کے اندر ایک نیو گریٹ گیم شروع ہو رہی ہے، جبکہ نئی پولیٹیکل پاورز، نئی گلوبل پاورز چائنا کی طرح کی منظر عام کے اوپر آ رہی ہیں، تو پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی بڑی کیئرفلی پلان کرنی ہے، اور جس بھی طرح پلان کریں اس کے اندر امریکن اڈے شامل نہیں ہو سکتے، خواہ چائنا کے ساتھ ہوں خواہ امریکہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی پھر اللہ نے کے بعد۔